طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اربع لا يعطيهن اللہ الا من يحبه الصمت والتوکل والتواضع والزہد فی الدنیا. وقال مولانا امیر المؤمنین علی علیہ السلام علیک بالتواضع فإنہ اعظم العبادہ. مومنین کرام، کل آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیات اور معصومین کی روایات اور ارشادات کی روشنی میں تکبر کی مذمت اور تکبر کے برے نتائج اور آثار اور اس کے عواقب اور انجام کو بیان کیا اور عرض کیا کہ تکبر بدترین بیماری ہے اور اہل تکبر کا مقام جہنم ہے، اور جو واقعی متکبر انسان ہوگا وہ جہنمی انسان ہے. تکبر کے مقابل میں جو بہترین صفت ہے، جو عظیم ترین صفت ہے، وہ تواضع ہے. جہاں قرآن پاک میں تکبر کی بڑی مذمت اور بہت زیادہ اس کی برائی کی گئی ہے اور مومنین کو اس سے دوری کی تاکید کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے روایات میں تکبر کی مذمت اور مومنین کو تکبر سے بچنے کی تاکید کی، وہاں پر تواضع کی بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے اور تواضع کی بڑی فضیلت اور عظمت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. لہٰذا تواضع مومن کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی ہے، اور اس کا اپنانا اور اس صفت کو حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہ مومنین کی صفت ہے، یہ صالحین کی صفت ہے، اور یہ اولیاء کی صفت ہے، اور یہ انبیاء اور ائمہ طاہرین کی صفت ہے. لہٰذا آج جو ہے وہ ہمارا عنوان کلام جو ہے وہ تواضع کی اہمیت، تواضع کی ضرورت اور تواضع کی فضیلت، اور شخص متواضع، وہ انسان جو متواضع انسان ہے، اہل تواضع ہے، اس کی علامات اور اس کی اوصاف اور اس کی نشانیوں کو بیان کرنا ہے. قرآن پاک کی متعدد آیات میں تواضع کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور تواضع کی تاکید کی گئی ہے، اور تواضع کو مومنین کے لیے ضروری اور لازمی قرار دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے متعدد روایات میں تواضع کی بڑی صفت اور بڑی عظمت اور بڑی ضرورت اور تاکید کی گئی ہے. اور انشاءاللہ اب ہم آپ کی خدمت میں کچھ روایات اور کچھ آیات جو ہے وہ بیان کریں گے، اور آیات اور روایات کی روشنی میں تواضع کی فضیلت اور عظمت اور تواضع کی ضرورت اور اہل تواضع کی علامات اور اس کی اوصاف اور نشانیوں کو بیان کریں گے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں تواضع کی تعریف. تواضع کسے کہلاتا ہے؟ تواضع کیا ہے؟ علماء اخلاق نے بیان کیا ہے تواضع تکبر کی ضد ہے.
تکبر یہ ہے کہ اپنا آپ کو بڑا سمجھنا، اپنا آپ کو افضل سمجھنا اور دوسروں سے اپنا آپ کو بہتر سمجھنا۔ اب جب اپنا آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کی تعظیم نہیں کرتا، دوسروں کا احترام نہیں کرتا اور اسی طریقے سے دوسروں کو سلام نہیں کرتے ہیں، یہ تکبر کا نتیجہ ہے، یہ تکبر کی جو ہے تعریف ہے۔ اس کے مقابل میں تواضع یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ سے افضل سمجھنا، اپنے آپ سے بہتر سمجھنا اور اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھنا اور اپنے آپ کو پست سمجھنا، حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ جب انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، دوسرے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو قابل تعظیم سمجھتا ہے، لائق احترام سمجھتا ہے، تو پھر اس کو سلام بھی کرتا ہے، اس کی تعظیم بھی کرتا ہے، اس کے سامنے احترام بھی کرتا ہے۔ لہذا تواضع دوسرے کو بزرگ اور دوسرے کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کے احترام کرنا اور اس کی تعظیم کرنا اور اس کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا، اس کو تواضع کہلاتا ہے۔ اخلاقی کتابوں میں سے ایک زبردست اور بہترین کتاب ہے جامع السعادات۔ جامع السعادات میں تواضع کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا ہے: التواضع ضد الکبر، تواضع جو ہے وہ تکبر کی ضد ہے۔ انکسار النفس، اپنے نفس کو توڑنا ہے، اپنے غرور کو توڑنا ہے اور اپنی انانیت کو جو ہے نا وہ توڑنا ہے، اس چیز کا نام تواضع ہے۔ والاستعظام الغیر و اکرامہ، اور دوسروں کی تعظیم کرنا، دوسروں کو عظیم سمجھنا، دوسروں کو بزرگ سمجھنا، دوسروں کو بڑا سمجھنا، و اکرامہ، اور دوسروں کی عزت کرنا، اکرام کرنا اور ان کی جو ہے وہ تعظیم اور احترام کرنا، اس کو جو ہے وہ تواضع کہا گیا ہے۔ مومنین دوسرے کو اپنے آپ سے افضل سمجھے، اپنے آپ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے۔ جب اس کو افضل سمجھیں گے تو اس کی تعظیم کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کے سامنے اکرام اور بزرگی سے جو ہے وہ پیش آئیں گے۔ مزید آغا نے لکھا ہے: والمواظبۃ بہا اقوی معالجۃ لازالۃ الکبر، مومنین کا احترام کرنا، ان کے سامنے تعظیم کرنا اور ان کو سلام کرنا، ان کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آنا، یہ قوی ترین تکبر کا علاج ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اپنی انانیت کو چھوڑے، اپنی تکبر کو چھوڑے اور تواضع اختیار کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومنین کے احترام کریں، دوسروں کو اپنے آپ سے بڑا سمجھے اور دوسروں کو سلام کریں، دوسروں سے ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش آئے۔ اسی طریقے سے اگر وہ زندگی کرے گا تو اس سے تکبر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ لہذا تکبر کی علاج عملی ہے، مسلسل اس کو ریاضت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دوسروں کے احترام کرتے رہیں گے، دوسروں کی تعظیم کرتے رہیں گے، دوسروں کو سلام کرتے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ تواضع کی صفت آ جائے گی اور تکبر جو ہے اس سے مکمل طور پر چلی جائے گی۔ یہ تواضع کی جو ہے وہ تعریف جناب صاحب معراج السعادہ نے بیان کی۔ مزید جو ہے نا اس بزرگ شخصیت نے، صاحب معراج السعادہ نے فرمایا ہے: اصل التواضع ان یکون للہ، تواضع حق کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تواضع خدا کے مقابل میں، خدا کی کبریائی، خدا کی بزرگی، خدا کی عظمت اور لا متناہی اس کی بزرگی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی بے انتہا جلال و عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے سامنے جھکنا، اپنی جبین نیاز کو خدا کے سامنے جھکانا اور خدا کی کبریائی اور بزرگی کو تسلیم کرنا، یہ اہم ترین تواضع ہے۔ اور اس کے مقابل میں تکبر کا جو اعلیٰ مصداق ہے، جو خدا کی تعظیم اور خدا کی کبریائی اور خدا کی بزرگی کو قبول نہ کریں، خدا کے سامنے جبین نیاز کو نہ جھکائیں، لہٰذا یہ تکبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس کے مقابل میں تواضع کا جو اصل ہے، خدا کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے، خدا کی عظمت کو سامنے تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکانا اور اس کے سامنے تذلل اور ذلت اور بندگی جو ہے نا اختیار کرنا، یہ تواضع کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا ہے: ثم الانبیاء، پھر انبیاء کی جو عظمت ہے، انبیاء کی جو فضیلت ہے، انبیاء کی جو برتری ہے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے انبیاء کا تعظیم کرے، انبیاء کا جو احترام کرے، اور جب انبیاء کے تعظیم کریں گے تو درود و سلام بھیجیں گے اور ان کو لائق احترام سمجھیں گے، ان کی زیارت کریں گے۔ لہٰذا تواضع کی جو دوسرا جو قسم ہے وہ انبیاء کی عظمتوں کو اور ان کی بزرگیوں کو تسلیم کرنا۔ اور تیسرا فرمایا ہے: ثم الاولیاء والائمہ، پھر تواضع
اولیاء الہی کو جو خدا نے عظمت دی ہے، جو بزرگی دی ہے، اور خدا کے پاس ان کا جو مقام ہے، جو منزلت ہے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے انبیاء الہی کے سامنے تعظیم کرنا، اور ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین، معصوم ہستیاں، ان کے سامنے اپنا آپ کو جھکانا اور ان کے سامنے تواضع اختیار کرنا، ان کے سامنے تعظیم اختیار کرنا، یہ تواضع کی تیسری قسم ہے۔ اور تواضع کے تیسرے مرحلے میں فرمایا ہے ثم المؤمنین، پھر مومن بھی لائق احترام ہے، مومن بھی قابل تعظیم ہے۔ ان حرمت المؤمن اعظم من حرمت الکعبہ، مومن کا جو احترام ہے، مومن کا جو مقام ہے، وہ کعبہ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ تو مومن بھی لائق احترام ہے، واجب التعظیم ہے، واجب الاحترام ہے۔ چوتھے مرحلے میں مومن کا احترام کرتے ہوئے، مومن کے سامنے ادب اختیار کرتے ہوئے اس کی عظمت کو تسلیم کرنا، لہذا تواضع کی 4 قسمیں آقا نے بیان کیا۔ خدا کی کبریائی، خدا کے سامنے تعظیم کرنا، یہ تواضع کی پہلی مثال ہے۔ انبیاء کے سامنے تعظیم کرنا، یہ تواضع کی دوسری مثال ہے۔ اولیاء الہی اور ائمہ طاہرین کے سامنے تعظیم کرنا، یہ تواضع کی جو ہے وہ تیسری قسم ہے۔ اور تواضع کی جو چوتھی قسم ہے وہ مومنین، علماء، صالحین، جو بزرگان دین ہے، ان کے مقام اور منزلت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے سامنے احترام کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ پیش آنا جو ہے وہ تواضع کی تیسری قسم ہے۔ یہ تواضع کی جو ہے وہ قسمیں اور تواضع کی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ اب آتے ہیں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں تواضع کی ضرورت اور تواضع کی تاکید اور تواضع کی فضیلت۔ عرض کیا قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں جن میں ہمیں تواضع کا حکم دیا گیا ہے، اور تواضع جو ہے وہ انبیاء کی صفت قرار دی گئی ہے، صالحین کی صفت قرار دی گئی ہے، مومنین کی صفت قرار دی گئی ہے۔ انہی میں سے سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 68 تک، اس کئی آیات ہیں سورہ مبارکہ فرقان کی آخری آیات میں، وہ شخص جو واقعی مومن ہے، جن کو عباد الرحمن سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جو حقیقی معنوں میں خدا کے بندے ہیں، جو واقعی میں بندگان خدا کہنے کے لائق ہیں، ان کی صفات کو بیان کیا ہے، ان کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، ان کی علامات کو بیان کیا گیا ہے۔ عباد الرحمن کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے ان کی سب سے پہلی جو صفت ہے وہ اہل تواضع ہے۔ خدا کے بندے، واقعی مومن وہ لوگ ہیں جن کی ذات میں، جن کی صفات میں تواضع جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ لہذا جو اہل تواضع ہے وہ واقعی بندہ خدا ہے، واقعی جو ہے وہ مومن ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، خدا کے جو بندے ہیں، واقعاً جو عباد الرحمن ہے، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ لوگ ہیں جو اہل تواضع ہے، جو زمین پر انتہائی تواضع کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ اکڑ کے نہیں چلتے، بلکہ ادب اور احترام اور تواضع کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جب کوئی جاہل ان کے سامنے آتے ہیں تو یہاں تک کہ وہ خود عالم ہے، شخصیت ہے، بزرگ ہے، لیکن دوسروں کا احترام کرتے ہوئے یہاں تک کہ جاہل بھی ان کے سامنے آئے تو ان کو سلام کرتے ہیں، ان کے سامنے ادب سے پیش آتے ہیں، ادب اور احترام کرتے ہوئے اذا خاطبہ الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل ان کے سامنے آتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں۔ مزید جو ہے عباد الرحمن کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے حقیقی خدا کے بندے، مومن واقعی وہ لوگ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ خدا کے بندے ہیں، وہ لوگ مومن واقعی ہے جو راتوں کو شب بیداری کرتے ہیں، مناجات میں، دعاؤں میں، راز و نیاز میں، اور قیام کی حالت میں نماز شب پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے جو ہے وہ راتوں کو شب بیداری کرتے ہیں اور خدا کے حضور بھی گڑ گڑاتے ہیں۔ والذین یبیتون، وہ لوگ جو راتوں کو شب بیداری کرتے ہیں، لربہم، خدا کے حضور میں، سجدن و قیاما، کبھی وہ سجدے کی حالت میں نظر آتے ہیں، کبھی وہ قیام کی حالت میں۔ لہٰذا اہل تواضع اور بندگان واقعی خدا وہ لوگ ہیں جو اہل نماز شب ہیں، اہل تہجد ہیں، اہل جو ہے مناجات ہیں، اہل دعا ہے، اہل قیام ہے، اہل سجدہ ہے۔ والذین یبیتون، وہ لوگ جو جاگتے ہیں اور شبیداری کرتے ہیں، سجدن و قیاما، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں۔
اہل تواضع کی علامت یہ ہے، یا بندگان خدا کی علامت یہ ہے، مومن واقعی کی علامت یہ ہے، وہ اہل دعا ہے، اہل مناجات ہے، بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ کیا پھر مانگتے ہیں؟ کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ دعاؤں میں کس چیز کو طلب کرتے ہیں؟ اہم ترین دعا جو اہل تواضع نے، اہل ایمان نے یا واقعی مومن نے کیا ہے، وہ جہنم کی آگ سے نجات کی دعا مانگی ہے۔ خدایا ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، اس لیے کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ ناقابل برداشت ہے، وہ کسی کی طاقت میں نہیں ہے، توانائی میں نہیں ہے کہ جہنم کے عذاب کو برداشت کیا جائے، وہ عذاب سخت ہے اور انتہائی جو ہے وہ شدید ہے، لہذا ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ والذین یقولون، اہل تواضع یا عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، یقولون جو بارگاہ الہی میں دعا مانگتے ہیں، خدایا ہم سے دور کر دے جہنم کے عذاب کو، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا جو عذاب ہے وہ سخت اور شدید ہے، وہ ناقابل برداشت ہے، اس لیے پروردگار تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، انہیں بچا دے۔ مزید جو ہے عباد الرحمن کی علامتیں بیان کرتے ہوئے سورہ فرقان میں بیان فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ خدا کی جو مخلص بندے ہیں، جو واقعی اہل تواضع ہے، واقعی اہل ایمان ہے، وہ اہل انفاق ہے، اہل سخا ہے، اہل احسان ہے، وہ احسان کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، دین پر خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو دولت اور مال میں فراوانی عطا کرتا ہے تو وہ رزق حلال کو راہ الہی میں خرچ کرتا ہے، کبھی غریبوں کی خدمت کرتا ہے، کبھی دین کی نصرت کرتا ہے، کبھی بیوہ اور مسکین اور ضرورت مندوں کی وہ خدمت کر لیتا ہے۔ لہٰذا ان آیات میں جو عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہے، عباد الرحمن اہل انفاق ہے، لیکن انفاق میں بھی وہ اعتدال کے مالک ہیں، نہ اس طرح کہ سب کچھ راہ الہی میں دے دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں رکھتے، پھر خود فقیر ہو جاتے، محتاج ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرتے، اور اس طرح بھی نہیں کہ کچھ بھی نہیں دیتے، اس کے ہاتھ سے کچھ نہیں نکلتے، اصلاً وہ کنجوس ہے، بخیل ہے، ایسا بھی نہیں ہے، راہ الہی میں دیتے ہیں اور اپنی ضرورت کو بھی جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ یعنی جس کو اہل تفسیر نے لکھا ہے وہ اعتدال کے مالک ہے، راہ الہی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے ذات پر بھی جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے آیت میں ذکر ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ انفاق کرتے ہیں تو انفاق میں حد سے نہیں گزرتے، بلکہ انفاق میں بھی اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ ولم یقتروا، اور بہت زیادہ کنجوس بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں ہے، بلکہ وکانا بین ذالک قواما، بلکہ اعتدال کے راستے پر وہ چلتے ہیں اور اعتدال کا جو وہ مالک ہے۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے جو عباد الرحمن ہے اس کی اساسی اور بنیادی صفت تواضع کو قرار دیا ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، خدا کے مخلص بندے عباد الرحمن کہنے کے لائق وہ لوگ ہیں جو اہل تواضع ہے۔ پھر متواضع انسان کی جو ہے اس میں 5 علامتیں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ دوسروں کو سلام کرتے ہیں۔ دوسروں کو سلام کرنا یہ تواضع کی علامت ہے، یہ آپ کے دل میں دوسرے کے احترام ہونے کی علامت ہے، دوسرے کی شخصیت کو ماننے کی علامت ہے۔ آپ دوسروں کے شخصیت کو، احترام کو مانتے ہیں، اس وجہ سے آپ اس کے سامنے تعظیم سے پیش آتے ہیں، احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، ادب سے پیش آتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں۔ لہذا سلام کرنا یہ اہل تواضع کی پہلی علامت اس آیت میں قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری علامت، اہل تواضع راتوں کو جاگتے ہیں، خدا کی کبریائی اور بزرگی کے سامنے تذلل اختیار کرتے ہیں، ذلت اختیار کرتے ہیں، بندگی اور عبودیت اختیار کرتے ہیں، اور اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، جو اس آیت میں صریحاً جو ہے نا ذکر ہوا ہے۔ والذین یبیتون لربہم، خدا کے حضور میں وہ عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، نماز شب ادا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، سجداً و قیاما، کبھی تو قیام کی حالت میں خدا کے سامنے حاضر ہے اور بندگی کی حالت میں، تضرع کی حالت میں خدا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا کے سامنے عبودیت اور بندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، سجداً، اور کبھی سجدے کی حالت میں جھکے ہوئے ہیں اور خدا کی عظمت اور کبریائی کو تسلیم کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، خدا کی ربوبیت،
خدا کی علویت اور خدا کی بندگی کو جو ہے نا وہ گوئے کہ خدا کی عظمت اور کبریائی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی عبودیت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اہل تواضع کی جو وہ تیسری علامت ہے۔ اور اہل تواضع کی جو چوتھی علامت ہے وہ دعا کرنا ہے، مناجات کرنا ہے۔ اہل تواضع اہل دعا ہے، اہل مناجات ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، اہل تواضع وہ لوگ ہیں جو بارگاہ الہی میں دعا مانگتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اور یہ جملہ کہتے ہیں خدایا ہم سے عذاب جہنم کو دور فرما۔ یہ اہل تواضع کی چوتھی علامت۔ اہل تواضع کی جو پانچویں علامت ہے، اہل تواضع اہل انفاق ہے، راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں، دین پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر جو ہے نا خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا وہ لوگ جو انفاق کرنے والے ہیں لیکن انفاق میں اعتدال کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل تواضع کی علامات اور اہل تواضع کی اوصاف کو بیان کرتے ہوئے، ان کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے حضرت صادق عالم محمد نے فرمایا اہل تواضع کی 5 علامتیں ہیں۔ یہ علامتیں اگر اس کے ذات میں ہے، اس کی نفس میں، اس کی وجود میں ہے تو سمجھو یہ اہل تواضع ہے اور یہ متواضع انسان ہے۔ اگر یہ علامتیں اس کے اندر نہیں ہیں، اگرچہ وہ اپنا آپ کو اہل تواضع سمجھے، وہ متکبر انسان ہے، اس میں تواضع نہیں پایا جاتا ہے۔ قال الصادق علیہ السلام من المتواضع ان یرضى الرجل من المجلس دون المجلس۔ متواضع انسان یہ ہے جب وہ کسی مجلس میں چلا جاتا ہے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، اس بات کے خواہش مند نہ ہو، اس بات کی وہ کوشش نہ کرے کہ مجلس کے اعلیٰ درجے پہ بیٹھے، مجلس کی جو سب سے جو بلند مقام ہے، جو بلند درجہ ہے، ادھر جا کے جو ہے وہ بیٹھیں، بلکہ مجلس پہ جہاں بھی جگہ مل جائے وہ وہاں بیٹھنے کو خوشی محسوس کرتا ہے، وہاں بیٹھنے کو جو راضی ہوتا ہے۔ یہ اس کی تواضع کی علامت ہے، یعنی وہ جہاں جگہ ملے وہاں جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنا آپ کو شخصیت سمجھتے ہوئے، اپنا آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے اور مجلس کی جو اہم ترین جگہ ہے اور عظیم جو جگہ ہے وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنا آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ بہت اعلیٰ جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے، وہ اسٹیج پہ بیٹھنا چاہتا ہے، وہ بڑے علماء کے ساتھ، شخصیتوں کے ساتھ جو ہے بیٹھنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب متکبر انسان ہے، لیکن جہاں جگہ ملے وہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس کو جگہ کے لیے، تو اس کا مطلب وہ تواضع رکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گویا کہ جگہ میں اس کو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی علامت کہ وہ مجلسوں میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھنے کو پسند کرتا ہے، تو یہ اہل تواضع ہے۔ اور دوسری علامت جو صادق عالم محمد نے فرمایا وَأَن يُسَلِّمَ عَلَى مَن يُلْقَى، ہر اس شخص کو سلام کرے جو اس سے ملاقات کرنے والا ہے، جو بھی اس سے ملتا ہے، جو بھی اس سے ملاقات کرتا ہے، اس کو اگر سلام کرتا ہے، اس کے سامنے ادب اور احترام سے پیش آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تواضع ہے۔ یعنی سلام کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا، یہ متواضع انسان کی علامت ہے۔ اس لیے مومنین کرام یہ نہایت ضروری ہے اور آداب اسلامی میں سے ایک ضروری ترین ادب ہے کہ مومنین کو سلام کیا جائے اور ایک دوسرے کے احترام کا اظہار، شخصیت کا اظہار سلام سے کیا جائے۔ جب ہم دوسرے کو سلام کرتے ہیں اس کا مطلب ہم دوسرے کی شخصیت کو قبول کرتے ہیں اور دوسرے کو لیے ہم تعظیم کرتے ہیں، اور یہی سلام ایک طرح سے محبت اور الفت کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے۔ دوسری طرف سے اس کو شخصیت کا پیغام ہے، ہم آپ کی شخصیت کو مانتے ہیں، آپ کی بزرگی کو مانتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ کو لائق سلام سمجھتے ہیں، آپ کو لائق تعظیم سمجھتے ہیں۔ اس لیے صادق عالم محمد نے فرمایا متواضع انسان کی جو دوسری علامت ہے ان یسلم علی من یلقی، ہر وہ انسان جو اس سے ملاقات کرتا ہے، ولو چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کو سلام کرنا یہ اس کی تواضع کی علامت ہے۔ یعنی ایمان کی بھی علامت ہے، تواضع کی بھی علامت ہے، اور اس کی فروتنی اور اس کی انکساری کی علامت ہے۔ تیسری علامت جو صادق عالم محمد نے فرمایا وَأَن يُتْرَكَ الْمَرَا وَإِن كَانَ مُحِقًّا، روایات میں جھگڑا کرنے کی اور لڑائی کرنے کی بڑی مذمت جو ہے وہ آئی ہے کہ جھگڑا نہ کرو، جھگڑے سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، جھگڑے سے عداوت پیدا ہوتی ہے، جھگڑے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہے، لہذا حتی الامکان کوشش کرو کہ جھگڑا نہ کیا جائے۔ اگرچہ تم حق پر ہے اور تمہارا حق ہے، لیکن پھر بھی جھگڑا کرنے سے بہتر اس کو چھوڑ دو۔ روایت میں آیا ہے وَأَن يُتْرَكَ الْمَرَا، متواضع انسان کی علامت ہے کہ وہ جھگڑا نہیں کرتا ہے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ اس کا حق ہے پھر بھی وہ دوسرے کی بات کو مان لیتا ہے، بھائی چلو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جھگڑا نہیں کر لیتے۔ جھگڑے کا نہ کرنا، دوسرے کی بات کو تسلیم کرنا اور ماننا اور قبول کرنا، یہ اہل تواضع کی علامت ہے۔
جو متکبر انسان ہوتا ہے وہ اپنی بات کو منواتا ہے، اپنی بات کو منوائے بغیر خاموش نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میری بات درست ہے، میرا نظریہ درست ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں. اپنے آپ کو جو ہے نا وہ منواتا ہے اور اپنی بات کو منواتا ہے. یہ اہل تکبر کی علامت ہے. اہل تواضع کی علامت یہ ہے کہ اگرچہ وہ حقدار ہو تو وہ جھگڑا نہیں کرتا ہے، بھائی چلو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مان لیتا ہے، جھگڑے کو جو ہے وہ ترک کر لیتا ہے. لہذا جھگڑا نہ کرنا، دوسروں کی باتوں کو تسلیم کرنا، یہ اہل تواضع کی علامت ہے. اس کی دل میں تواضع ہونے کی پہچان اور نشانی ہے. یہ تیسری علامت ہو گئی. اور چوتھی علامت جو اہل تکبر ہے وہ ہمیشہ تعریف چاہتا ہے، دوسروں کی تعریف کا خواہاں ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کیا جائے، اس کی صفت کی جائے، اس کی صلاحیتوں کی تعریف کیا جائے، اس کے خاندان کی تعریف کی جائے اور اس کی شکل و صورت کی تعریف کی جائے. لہٰذا دوسروں سے تعریف کا چاہنا، ہمیشہ اپنی خوبی اور اپنی برتری کو بیان کرنے کے خواہش مند ہونا، یہ تکبر کی علامت ہے. لیکن وہ اپنی تعریف کے خواہاں نہیں ہے. اگرچہ وہ متقی ہے، اگرچہ وہ پرہیزگار ہے، اگرچہ وہ لائق تعریف ہے، لیکن وہ تعریف کے خواہاں نہیں ہے. متقی ہونے کے باوجود، لائق تعریف ہونے کے باوجود تعریف کا نہ چاہنا. ایک اور روایت آپ کی خدمت میں تواضع کی اہمیت اور تواضع کی ضرورت کے حوالے سے سرور کائنات سے بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں. جامع السعادہ میں باب تواضع میں یہ روایت موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی اولیاء کو عطا کرتا ہے. جو ولی الہی ہو، جو اولیاء میں سے ہو، اس کو خدا 4 صفتیں عنایت فرماتا ہے، 4 صفتیں جو عطا کر لیتا ہے. فرمایا 4 لا یعطیہن اللہ الا من یحبہ. 4 صفتیں ایسی ہے کہ پروردگار عالم نہیں عطا کرتا ہے مگر ان لوگوں کو جو محبوب خدا ہو، جو اولیاء الہی ہو. ان میں سے سب سے پہلی صفت جو اولیاء کی ہے الصمت، خاموشی. خاموشی کی بڑی فضیلت ہے. خاموشی کی علم اخلاق میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. وہ آدمی جو بولتا رہتا ہے، جس کا منہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ بہت غلطیاں کر لیتا ہے، اس کی بہت زیادہ خطائیں ہوتی ہے. اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ. انسان کی اکثر جو غلطیاں ہیں وہ زبان میں ہے. زیادہ بولنے والا انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، غلط بیانی بھی کر لیتا ہے اور اس میں بہت زیادہ نازیبا جملے بھی ادا ہوتے ہیں. لہٰذا خاموشی، اس کو روایات میں اول العبادت قرار دیے گئے. پہلی جو عبادت ہے وہ انسان کی خاموشی ہے. لہٰذا خاموشی صفت ہے جو اولیاء الہی کو خدا عطا کر لیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذکر نہیں کرتے. اس خاموشی سے مراد عام باتوں کے مقابل میں خاموشی، عام لوگوں کے مقابل میں خاموشی نہیں کہ ذکر مقابل. ذکر تو قرآن پاک میں آیا ہے یذکرون اللہ قیاما و قعودا. اولیاء الہی ہر حال میں ذکر کرتے ہیں، قیام کی حالت میں بھی، قعود کی حالت میں بھی. وہ دائم الذکر ہے، ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہے. لہٰذا ذکر الہی وہ ہمیشہ بجا لاتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ نہیں بولتا ہے، خاموشی جو وہ اختیار کرتا ہے. یہ جو ہے پہلی صفت. دوسری صفت فرمایا والتوکل علی اللہ. خدا کی ذات پر توکل کرنا، خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا. یعنی وہ مال پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، دولت پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اپنی قوم و قبیلے پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اپنی طاقت اور توانائی، اپنی جوانے پر بھروسہ نہیں کرتا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ سب فانی ہے. وہ طاقت جو لازوال ہے، وہ طاقت جو فنا نہیں ہے، وہ خدائی طاقت ہے، وہ الہی طاقت ہے. لہٰذا خدا کی ذات پر وہ بھروسہ کرتا ہے، خدا کی ذات پر جو ہے نا اس کی امید ہے. توکل اولیاء کی صفت ہے اور توکل کی صفت خدا نے اولیاء کو دیا ہے. تیسری صفت فرمایا والتواضع. تواضع اولیاء کی علامت ہے، انبیاء کی علامت ہے. جس شخص کے پاس اگر تواضع ہے تو انبیاء سے نزدیک ہے، وہ اولیاء سے نزدیک ہے. لہذا تواضع انسان کو انبیاء سے نزدیک کرتا ہے اور تکبر اور غرور انبیاء سے، اولیاء سے انسان کو دور کرتا ہے. چوتھی صفت فرمایا والزہد فی الدنیا. دنیا کے اندر زہد اور پرہیزگاری اختیار کرنا. یعنی دنیا میں زہد کی جو صفت ہے وہ اولیاء کو عطا ہوا ہے. اولیاء الہی دنیا کی نسبت سے بے رغبت ہے، دنیا کی دولت کی نسبت سے، دنیا کے مال کی نسبت سے، دنیا کے مقام کی نسبت سے، دنیا کی شہرت کی نسبت سے. جو اہل دنیا ہیں وہ دولت کے پیچھے ہیں، وہ شہرت کے پیچھے ہیں، وہ مقام اور منصب کے پیچھے ہیں. مرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کوئی مقام ملے، منصب ملے، شہرت ملے، دولت ملے. لیکن جو اولیاء الہی ہے ان سب کو فانی سمجھتے ہیں. وہ لازوال نعمتوں کے پیچھے ہیں. لازوال جو نعمتیں ہیں وہ آخرت کی نعمتیں ہیں، وہ خدا کی رضا ہے،
وہ ایمان ہے، وہ تقوی ہے، وہ تواضع ہے، وہ معرفت پروردگار ہے، معرفت ائمہ اطہار ہے۔ یہ جو لازوال نعمتیں اور صفتیں ہیں، اولیاء الہی ان کے حصول میں کوشش کرتے ہیں اور زحمت کرتے ہیں۔ آخر میں ایک اور روایت جو تواضع کی ضرورت اور تواضع کی اہمیت کے حوالے سے مولا کائنات نے فرمایا، حضرت امام حسن سے خطاب کرتے ہوئے وصیت نامے میں یہ جملہ آیا ہے، وَعَلَيْكَ بِالتَّوَاضُعِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْعِبَادَةِ، اے میرا بیٹا تواضع کو اپنانا، تواضع کو اپنے ذات کا حصہ قرار دینا، اور اس لیے کہ تواضع اولیاء اور انبیاء کی علامت ہے۔ علیک بالتواضع، آپ پر ضروری ہے، آپ کے لیے لازم ہے تواضع کا جو ہے وہ اختیار کرنا۔ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْعِبَادَةِ، تواضع سب سے بڑی عبادت ہے، عظیم ترین جو عبادت ہے وہ تواضع اختیار کرنا ہے۔ یعنی تواضع نہ تنہا ایک عظیم صفت ہے بلکہ تواضع ایک عظیم عبادت بھی ہے۔ لہٰذا تواضع میں خدا کی رضا ہے، تواضع میں خدا کی بندگی ہے۔ ان روایات اور آیات کی روشنی میں ہمارے لیے تواضع کا اختیار کرنا ضروری اور لازمی ہے، اور تواضع ہماری بزرگی کی نشانی، بزرگی کی سبب ہے، اور تواضع جو ہے وہ انبیاء کی صفت ہے، اولیاء کی صفت ہے، عباد الرحمن کی صفت ہے۔ لہٰذا اگر خدا کی اولیاء میں شامل ہونا چاہیں، خدا کے مخلص بندوں میں شامل ہونا چاہیں، واقعی اگر مومن بننا چاہیں، تو وہ تواضع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنے نفس سے تکبر کو، غرور کو، انانیت کو دور کیجئے، اور تکبر اور تواضع اور فروتنی اور انکسار اختیار کیجئے۔ یہ آپ کے لیے بزرگی کا سبب ہے، اور یہ آپ کے لیے عظیم ترین عبادت ہے مولا کے فرمان کے مطابق۔ خدا یا پروردگار، تیرے انبیاء، تیرے اولیاء، تیرے معصوم ہستیوں کا واسطہ ہمیں ان عظیم صفات کو، تواضع جیسی عظیم صفت کو اختیار کر کے تیری رضا اور خوشنودی کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا یا پروردگار، تیرے متواضع اور تیرے پسندیدہ اور تیرے محبوب بندوں میں شامل ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ Mm-hmm.